اصل میں یہ پانی دے دیجیے. میرا وعدہ ہے کہ پانی پی پی کے آپ کو کوسوں گا نہیں, کوئی ہدایت نہیں دوں گا. یہ پروفیسر شاہینہ صاحبہ میری صدیوں پرانی دوست اور میری خواجہ تاش نگار عظیم صاحبہ, ڈاکٹر عالیہ صاحبہ, خورشید حیات صاحب اور یہ ہماری عزیزہ اور دوستوں, سب سے پہلے تو یقین کیجئے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی ہدایت نامہ جاری نہیں ہوگا. میں آپ کو بے پناہ مبارکباد دیتا ہوں, اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ریسرچ اسکالرز کا سیمینار اگر ہو تو میں ضرور جاؤں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں آنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ آگ لینے کو جائے اور پیمبری مل جائے. تو مجھے اسٹیج پہ بیٹھنے سے زیادہ وہاں میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھتا تو شاید اور زیادہ مجھے بہتر لگتا. آج بہت ساری باتیں ہوئی. پہلی بات تو ایک خورشید حیات صاحب نے ایک ذکر چھیڑا تو اس کو بھی میں ذرا سی وضاحت کر دوں. انہوں نے کہا کہ خسرو کا ذکر نہیں ہوا. دراصل خسرو نے اپنی ایک غالباً مثنوی مصور کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے زبان دہلوی میں, جو اس زمانے میں وہ آپ اردو ہندی کی جو بھی شکل تھی اسے زبان دہلوی کہتے تھے, اس میں کچھ اشعار کہے تھے جو میں نے دوستوں میں تقسیم کر دی. خود انہوں نے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی, لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, ہمارے نارنگ صاحب مرحوم خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک مخطوطہ دیکھا برلن میں جس میں پہیلیاں تھیں جو عام طور سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں خسرو کی پہیلی ہے. انہوں نے وہ خسرو کے نام سے شائع کر دی, اور اس میں یہ بھی لکھ دیا, اس کے آخر میں بہت چھوٹا سا یہ بھی لکھ دیا کہ اس میں 10% سے زیادہ پہیلیاں خسرو کی نہیں ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خسرو سے منسوب کوئی شعر, کوئی دوہا, کوئی پہیلی خسرو کی نہیں ہے. اس کی زبان کا ایک تو سب تحقیق کے طالب علم ہے, اس لیے بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج ہم جس زبان میں بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب سے 300 سال کے بعد کوئی زبان میں بات کرے بیچ میں کوئی سلسلہ نہ ملے. تو خسرو کے زمانے میں جو اردو ہندی, جو ہندوی یا دہلوی زبان تھی, وہ اس طرح نہیں تھی جیسے وہ زیار مسکی مکتوب تغافل والی غزل کو عام طور سے لوگ اسے خسرو کی مان لیتے ہیں. جبکہ خسرو کا انتقال 1325 میں ہوا, اور پہلی بار تقی عہدی کے تذکرے میں یہ غزل 1750 کے بعد خسرو کے نام سے شائع کر دی گئی. جبکہ یہاں انجمن ترقی اردو میں ایک مخطوطہ ہے جس میں وہی غزل کسی قدیم جعفر کے نام سے ہے, تو کئی جعفر کو خسرو سمجھ لیا گیا. تو ہم عام طور سے یہی کرتے ہیں. ایک سیمینار میں نے پیپر پڑھا تو ہماری بزرگ ہیں ماجدہ اسد صاحبہ جو ہندی کی پروفیسر تھیں, انہوں نے کہا آپ نے تو ہماری پوری تاریخ کو خراب کر دیا, ہم تو ہر چیز خسرو سے شروع کرتے ہیں. تو محقق لوگ جو ہے, تحقیق کے طالب علم, انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں صرف جو روایت ہے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اور بہت ساری چیزیں میں یاد آ جائیں گی, میں آپ سے بتا دیتا ہوں. جیسے خسرو کی پہیلیاں ہیں, اس میں ایک توپ کی پہیلی ہے. توپ جو ہے خسرو سے 400 سال کے بعد بابر کے زمانے میں شروع ہوئی. اس سے پہلے توپ کا کوئی وجود نہیں تھا. تو توپ کی پہیلی کیسے آ گئی؟ صابن جو ہے ہندوستان میں 1810 میں آیا ہے. اس سے پہلے لوگ گلاب کے پتیوں سے, بیسن سے یا مٹی سے, جیسے بیچارے لوگ تھے وہ اس سے نہاتے تھے. تو صابن کی پہیلی اس میں موجود ہے. ماچس اس میں بعد میں, ماچس موجود نہیں تھی خسرو کے زمانے میں, اس کی پہیلی موجود ہے. ایک پہیلی ساڑی کی موجود ہے. بابر نے تس کے باقی میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی ہندو خواتین تہمت کی طرح ایک کپڑا استعمال کرتی ہیں جسے اوپر قمیض کی جگہ لپیٹ لیتی ہیں. یعنی اس وقت ساڑی لفظ موجود نہیں تھا, تو ساڑی کی پہیلی کیسی ہو گئی؟ تو ہمیں ان تمام چیزوں پر غور کر کے وہ کوئی چیز کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. آج کے پیپرز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, وہ سب میری طرف سے بھی مان لیجیے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تلفظ بھی ظاہر ہے کہ یہ ہماری کمی ہے اساتذہ کی کہ ہم اپنے طلباء پہ اتنا دھیان نہیں دیتے. تھوڑا سا آپ لوگ دھیان دے لیجیے. لیکن اکثر لوگ قاف نہیں بول رہے. دیکھیے ہماری برتری جو پاکستان سے ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہم لوگ قاف بولتے ہیں. پاکستان میں ایک بار ایک سیمینار ہوا تو ہمارے ہری چند اختر صاحب پاکستان گئے, تو انہوں نے کہا, شوکت تھانوی بھی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اردو جو ہے ہندوستان کی زبان ہے اور پاکستان والے اسے اغوا کر کے لائے. تو
शौकत थानवी ने कहा कि देखिए हम आपकी बात मानते हैं कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, ये हमारी ज़बान नहीं है, इसीलिए हम अपनी बीवी को शम्मे शबिस्तान हरम नहीं कहते, अरे सुनती हो ये कहते हैं। मगर हरी शहद अख्तर ने कहा लेकिन हमारी बरतरी ये भी है कि हम आप बोलते हैं। तो आमतौर से लोग ये एक बहाना कहते हैं, हम लोग कश्मीर के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। भाई कुंवर महेंद्र सिंह द्विवेदी भी पंजाब के रहने वाले थे, जोश बलसियानी भी पंजाब के रहने वाले थे, आजूदा साहब भी पंजाब के रहने वाले हैं, आबिदी काश्मीरी, ये तो सब काम बोलते हैं। तो और हमने उन दिल्ली के बच्चों से, मैंने तो खुद, मुझे चूँकि दिल्ली के बच्चे ही पढ़ाए मेरी सारी ज़िंदगी, वो उनकी ज़बान अब कुछ ऐसी हो गई है, लड़की ये कहती मैं ये की रही थी, तो मैं उससे पूछता था आप भोपाल की रहने वाली हैं या टोंक की रहने वाली हैं, कहते नहीं दिल्ली की रहने वाली हैं। तो हमारी ज़बानें कुछ हमने खुद ख़राब कर ली हैं, कुछ टीवी ने ख़राब कर ली हैं। टीवी सुन सुन के अब हमारी बहुत ज़बान ख़राब हो गई। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए। अब हम लोग ये कहते हैं बच्चों से कि अगर ज़बान की हिफाजत करनी तो टीवी मत देखिए। आज के जो मुकाले हैं उसमें मैं बगैर किसी मुबालगे के ये कह सकता हूँ कि मुझे मेरे इल्म में इजाफा हुआ, और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत आपने छुए जो इससे पहले मैंने किसी मकाले में, किसी किताबों में उसका जिक्र नहीं सुना। मिसाल के तौर पे मैंने नज़्मी मारहरवी के बारे में किसी से इससे पहले नहीं सुना, मैंने ज़की मुरादाबादी के बारे में इससे पहले किसी के बारे में नहीं सुना। उन्होंने बड़ा एक अच्छे पेपर इन दोनों पर पढ़े, और सलाहुद्दीन परवेज़ पे पेपर पढ़ा गया। सलाहुद्दीन परवेज़ बड़े दौलतमंद अदीब थे, तो उस ज़माने में उनकी बहुत पजीराई होती थी, उनके खुसूसी नंबर भी निकलते थे, उनके इंतकाल के बाद कोई नहीं पूछता। और इब्न कमल का 2 बार जिक्र हुआ, तमाम हमारे तो ज़ख्म हरे हो गए, अपना बहुत ही अजीज़ दोस्त हम लोगों ने खोया है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि अब वो किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लोग उनके अफसानों को बाकायदा, अफसानों के सारे मजमू अगर तीसरी दुनिया के लोग से लेके और तमाम आखिरी मजमूए तक उनका जिक्र किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तमाम अजीज़ों को मुबारकबाद देता हूँ, और ये मेरी इनसे दरख्वास्त भी है जो इसकी कन्वीनर हैं कि इसे ज़रूर शाये किया जाए, और इसके लिए कंट्रीब्यूट किया जाए, या NCPL से या किसी दूसरे इदारे से मदद ली जाए। लेकिन ये तमाम मकालात शाये हों, चूँकि हमारी बहुत सारी अजीज़ाएँ दूर दूर से आई हैं, उन्हें 5-7 मिनट भी नहीं मिले तो उनका मकाला हम सब पढ़ सकेंगे। रोहेलखंड ये पूरा सेमिनार ऐसा था जैसे रोहेलखंड वालों के लिए मुनाकिद किया गया है। मैं खुद चूँकि रोहेलखंड के इलाके का रहने वाला हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और रोहेलखंड के जितने असातिज़ा थे, वसीम साहब तो खुदा उन्हें ता क़यामत ज़िंदा रखे, अभी भी ज़िंदा हैं, निज़ामी साहब, उस्मान साहब, आफ्ताब शमसी साहब और नजमुद्दीन नकवी साहब, आप लोगों ने शायद नाम भी न सुने हो। रामपुर में एक बहुत सीनियर टीचर थे नजमुद्दीन नकवी साहब,